بغیر مجبوری کے بازار میں کھانا مکروہ ہے۔ کیوں؟ بغیر مجبوری کے بازار کا کھانا مکروہ قرار دیا گیا۔ اس کے بہت سارے وجوہات ہیں، بہت سارے وجوہات اور اسرار ہیں۔ پہلی وجہ جو ہے وہ جو اس سے ملتی جلتی ہے وہ یہی فقہی وجہ ہے۔ فقہی وجہ یہ ہے کہ وہ ہوٹل ہے مثلا یا کچھ بھی ہے، وہاں پر ہر قسم کا بندہ کھاتا پیتا ہے۔ ہر قسم کا بندہ، ایسے لوگ بھی کھاتے ہیں جو مثلا طہارت نجاست کا خیال رکھتے ہیں، اور ایسے افراد بھی بیٹھتے اٹھتے ہیں کھاتے پیتے ہیں جو طہارت نجاست کا بازار ہے، ظاہر ہے مسلمان غیر مسلم ہر طرح کے لوگ وہاں پر کھاتے پیتے ہیں جو طہارت نجاست، یعنی اسلامی خیال رکھنے والے اور نہ رکھنے والے ہر طرح کے بندے۔ تو اس وجہ سے وہاں پر مکروہ قرار دیا گیا ہے کہ بازار میں کھانا پینا یا بازار کا کھانا پینا، بازار میں بھی مکروہ ہے، بازار کا بھی مکروہ ہے سوائے مجبوری کے۔ اگر مجبوری ہو جائے تو پھر اب دوسری اس میں وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے، ظاہر ہے اور بھی کافی سارے اس کے روحانی اثرات ہوتے ہیں، روحانی اثرات بازار کے کھانے کے۔ اس کے علاوہ ایک اور وجہ یہ بھی بتائی گئی مثلا بازار میں کھانے کا یا بازار سے کھانے کا، کہ مثلا کوئی ہم نے جو چیز خرید کے لائے ہیں، ہم جو چیز بالخصوص وہ چیزیں جو دکاندار نے باہر لٹکائی ہوئی ہوتی ہیں، مثلا چرگا بنا کے یا مرغی کے پیس جو ہیں یا تکے وہ مثلا باہر لگائے ہوئے ہیں سیخوں میں، ایسی چیزیں تو خصوصاً مکروہ ہیں، ایسی چیزیں کھانا خصوصاً مکروہ ہے۔ اس کے لیے یہ فرمایا گیا کیونکہ اس پہ فقراء کی نظریں پڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ بعض ایسے لوگ جن کی بیچاروں کی حیثیت نہیں ہوتی کھانے کی، وہ وہاں سے گزرتے ہوئے مرغے کو بیچاری جو لٹکی ہوئی ہوتی ہے پک کے تیار، یا اس کی خوشبو سے وہ بیچارے کا دل یا اس کے بچے کا، لیکن وہ خرید نہیں سکا ہے، تو اب اس کی جو نگاہ پڑی ہوئی ہے اس کا جو وہ کھائے گا اس کا اثر روحانی طور پر اس کے اوپر آئے گا، اس کی نظر کا اثر اس پر پڑے گا، اس وجہ سے شرعاً تو بہرحال طہارت نجاست کے حوالے سے اور بھی کافی ساری وجوہات اس کی بیان کی گئی ہیں۔ طالب علموں کے لیے خصوصاً، جو طالب علم ہیں، طالب علم ان کے لیے خصوصاً بازار کا کھانا، خصوصاً اس طرح کی، وہ تو بالکل ہی منع، بلکہ ان کے لیے مکروہ کیا ہو، حرام سمجھیں۔ استغفراللہ کہہ نہیں رہا ہوں، فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، یعنی اس کے لیے تو بالکل جو ہے آداب المتعلمین کتاب ہے، اس کے اندر بہرحال طالب علموں کے آداب، اس کے اندر یہ ہے کہ طالب علموں کے لیے خصوصاً اس سے حافظہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، علم مثلاً جو ہے وہ حاصل ہونے میں دقت پیش آتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ خداوند رحمان الرحیم ہمیں دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔